الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم۔ انشاءاللہ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کا 13 رکوع، پہلا پارے کا آخری پو پارا یعنی صلاۃ سے لے کے ختم تک شروع کر رہے ہیں۔ اچھی نیتیں کر لیں اور بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ ہاں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا یعنی خود کو اللہ کے سپرد کر دیا اور صاحب احسان ہو گیا تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے، اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ نصرانیوں کی بنیاد کسی شے یعنی صحیح عقیدے پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی بنیاد کسی شے پر نہیں، حالانکہ وہ سب اللہ کی نازل کردہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ مشرک لوگ جن کے پاس سرے سے کوئی آسمانی علم ہی نہیں، وہ بھی انہی جیسی بات کرتے ہیں، بس اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن اس معاملے میں خود ہی فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ یہ آیت میں نصرانی یہودیوں کو کہتے تھے کہ وہ لوگ صحیح عقیدے پہ نہیں ہیں، اور نصرانی اور یہودی نصرانی پہ کہتے تھے کہ وہ لوگ صحیح عقیدے پہ نہیں ہیں، حالانکہ وہ دو یہودی ہو یا نصرانی اللہ کے بھیجے ہوئے کتابوں پر ہی عمل کر رہے تھے، مگر ایک دوسرے پہ وہ لوگ صحیح عقیدہ نہیں رہنے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ اب قیامت کے دن اس معاملے کا اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں ایسا کرنا مناسب نہ تھا کہ مسجدوں میں داخل ہوتے، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر مسجدوں کو ویران کرنے کی بات کیا جا رہی ہے؟ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے، یعنی کون جو شخص ایسے کام کو روکنے کی کوشش کرتا ہے یعنی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس پر ظالم ہوگا، وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ انہیں ایسا کرنا مناسب نہ تھا کہ مسجدوں میں داخل ہوئے، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، پس تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے، یعنی ہر سمت ہی اللہ کی ذات جلوہ گر ہے، بے شک اللہ بڑی وسعت والا سب کو جاننے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ اور وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی خلق اور ملک ہے، اور سب کے سب اس کے فرما بردار ہے۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ وہی آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے، اور جب کسی چیز کے ایجاد کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو پھر اس کو صرف یہی فرماتا ہے کہ تو ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تأتينا آية
كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. اور جو لوگ علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا یا ہمارے پاس براہ راست کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، اسی طرح ان سے پہلے لوگ نے بھی انہی جیسی بات کہی تھی، ان سب لوگوں کے دل آپس میں ایک جیسے ہیں، بے شک ہم نے یقین والوں کے لیے نشانیاں خوب واضح کر دی ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ کے بارے میں آپ سے پرش نہیں کیا جائے گی، پرشے نہیں کی جائے گی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک ہرگز خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی اختیار نہ کر لیں۔ آپ فرما دیں کہ بے شک اللہ کی عطا کردہ ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، امت کی تعلیم کے لیے فرمایا، اور اگر بے فرض محال آپ نے اس علم کے بعد جو آپ کے پاس اللہ کی طرف سے آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی، وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کر رہے ہیں وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں، یعنی اللہ کی کتاب جس طرح آئی ہے اسی طرح ہمیں پڑھنے کا حق ہے، اس میں چینجز یا غیر ضروری مداخلت کرنا منع ہے، اور وہی لوگ سچے ہیں، حق پر ہے، وہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کر رہے ہیں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر فرمائی ہے، ارزانی فرمائی ہے، خصوصاً یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے کی تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی جگہ کوئی بدلے نہ دے سکے گی، اور نہ اس کی طرف سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو اس نے اذن الہی کے بغیر کوئی سفارش ہی فائدہ پہنچا سکے گی، اور نہ امر الہی کے خلاف انہیں کوئی مدد دی جا سکے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دی، اس پر اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا کیا میری اولاد میں سے بھی؟ ارشاد ہوا ہاں، مگر میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام سے ہم کلام فرماتے ہوئے ان سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کئی واقعات ابراہیم علیہ السلام کے سے ہوئے ہیں، جیسا کہ آگ کا واقعہ، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا جو بقرعید کا واقعہ سنتے ہیں وہ لوگ، اور کئی واقعات آپ سے سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا، انہوں نے اسے پوری کی اور وہ پورے اس میں اترے اور کامیاب ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ اس پر اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا کیا میری اولاد میں سے بھی؟ ارشاد ہوا ہاں، مگر میرے وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ جو ظالم ہے کرنے والے، جو ظالم کرنے والے، جو ظلم کرنے والے ہیں ان پر وہ وعدہ نہیں۔ اس کے علاوہ کئی اولاد، یعنی ان کے اولاد آج تک جو ہے تمام اولادوں پر آپ پیشوا ہے، وہ فضیلت بتائی گئی ان کی۔ تو ہمیں بھی اگر کوئی آزمائش ہمیں آتی ہے تو اس پر شکوہ نہیں کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔
یہ ہمیں یہاں سے نصیحت ملتی ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز اور جائے ایمان بنا دیا، اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو، اور ہم نے ان ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب اسے امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے نواز، یعنی ان لوگوں کو جو ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا اور جو کوئی کفر کرے گا اس کو بھی زندگی کی تھوڑی مدت کے لیے فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اس کے کفر کے باعث دوزخ کے عذاب کی طرف جانے پر مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت بڑی جگہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دونوں دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ہمیں بھی یہ دعا ہمیشہ مانگتی رہنی چاہیے۔ اور یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں، مسجد تعمیر کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے۔ آج کئی مسجدیں تعمیر ہو رہی ہے اور وہاں پر یہ واقعہ خانہ کعبہ کا ہے جو اللہ کا گھر اللہ کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کی، تو وہ دعا مانگتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر جو خدمت وہ دے رہے تھے، خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے، اب بھی ہم جو خدمتیں اللہ کے گھر کے لیے کرتے ہیں کسی بھی شکل میں ہو، دامے دھرمے اشتخم، یعنی جان کے اپنے جانوں کو لے کر، یعنی اپنے اعمال کو لے کر، اگر ہم فزیکلی وہاں پر جا کر اگر شریک ہو کر مسجد کے تعمیر میں اگر ہم ہاتھ بٹائیں گے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہم فزیکل نہ جا سکے کم از کم اپنے مالوں میں سے اپنے مال کو خرچ کریں اللہ کے گھر کے لیے، وہ بھی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہمارے یہ خدمتوں کو قبول فرما لے۔ اور خاص کر اس ماہ رمضان میں آپ کے پاس کئی حضرات آتے ہیں تو ہر کوئی اپنی یعنی مسجدوں کے لے کر مدرسوں کو لے کر آتے ہیں، تو ہم کسی کو انکار نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے اور گنجائش ہے تو تھوڑا ہی صحیح اپنا تعاون عطا کرتے رہیں۔ یہ آپ کے اللہ کے گھر کے لیے اگر ہم یہاں پر خرچ کریں گے تو انشاءاللہ جنت میں ہمارا گھر تعمیر ہوتا رہے گا اللہ کے حکم سے۔ دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا اور ہماری اولاد سے بھی ایک امت کو خاص اپنا تابع فرما بنا، اور ہمیں ہماری عبادت اور حج کے قواعد بتا دے اور ہم پر رحمت و مغفرت کی نظر فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے، آمین۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب انہی میں سے وہ آخری اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہی کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس و قلوب کو خوب پاک صاف کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یہ دعائیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مانگ رہے تھے اللہ سے، اور وہ دعائیں آج ہم یہاں پر سماعت فرما رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ ربنا وبعث، یعنی اے ہمارے رب انہی امت میں سے، جو وہاں پر فرمایا کہ ان کی امت میں سے ایک برگزیدہ رسول کو بھیج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے، مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ وہ دعائیں انشاءاللہ آج
ہمارے سامنے ہے اور ہم ان کی امت میں سے ہے، یہ ہمارے لیے بہت نصیب کی بات ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے روگرداں ہو سوائے اس کے جس نے خود کو مبتلا حماقت کر رہا کہا، اور بے شک ہم نے انہیں ضرور دنیا میں بھی منتخب فرما لیا تھا، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی بلند مرتبہ مقرر بنے بین میں رہوں گے۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور جب ان کے رب نے ان سے فرمایا میرے سامنے گردن جھکا دو تو عرض کرنے لگے میں نے سارے جہانوں کے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ يَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کہا اے میرے لڑکوں، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہی دین اسلام پسند فرمایا ہے، سو تم بہر صورت مسلمان رہتے ہوئے ہی مرنا۔ یہاں پر ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم اپنے اولادوں کو کیا یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ یہاں پر انبیاء کرام اپنے بیٹوں کو فرما رہے ہیں کہ اے میرے لڑکوں، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہی دین اسلام پسند فرمایا ہے۔ آج ہم دین کے اوپر کئی بات کرتے ہیں، مگر جب ہم اپنے دنیائی پر طرف آتے ہیں تو اپنے بیٹوں کو، اپنے اولادوں کو ہم نے کبھی اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، ایمان کی ثابت قدری کے بارے میں نہیں فرمایا۔ ہمیں وہ تاکید کرتے رہنا چاہیے ہر روز اپنے گھر میں، ایمان کی پختگی کے بارے میں، ایمان کے اوپر گھر میں کہتے رہنا چاہیے، تاکہ اپنے اولاد اس کو سن سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تو میرے انتقال کے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود ایکتا ہے، اور ہم سب اس کے فرما بردار ہی رہیں گے۔ تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، اور تم سے ان کے اعمال کی باز پرسی نہ کی جائے گی۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین، اور اہل کتاب کہتے ہیں یہودی یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، آپ فرما دیں گے نہیں، بلکہ ہم تو اس ابراہیم علیہ السلام کا دین اختیار کر رکھے ہوئے ہیں جو ہر باطل سے جدا صرف اللہ کی طرف متوجہ تھی، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، اے مسلمانوں تم کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی، اور اس پر بھی جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور اسی طرح جو دوسرے انبیاء علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے عطا کی گئی، ہم نے ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان میں فرق نہیں کرتے ہیں، اور ہم اسی معبود واحد کی فرما بردار ہیں۔ یہاں پر ہمارے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ ہم تمام انبیاء کرام پر جو کتابیں نازل ہوئے اس پر بھی ایمان رکھتے رہنا چاہیے، اور اب جو کرنٹ جو کتاب موجود ہے اس پر ایمان رکھتے ہوئے اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے، اس پر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل رکھتے رہنا چاہیے، اس پر ایمان میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی اللہ کے کتاب تھے، انبیاء کرام پر نازل ہوئے، اس لیے ہم پر یقین ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان میں ایک اہم جز ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں۔ بچپن میں ہم لوگ پڑھے تھے آمنت باللہ، ایمان مفصل، ایمان مجمل، اس میں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ تمام انبیاء کرام پر اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھنا ہے، اور اب جو کرنٹ ورژن قرآن پاک ہے اس پر ایمان رکھتے ہوئے اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
پھر اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے تم اس پر ایمان لائے ہو تو وہ واقع ہدایت پا جائے گے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو سمجھ لیں کہ وہ محض مخالف ہیں۔ بس اب اللہ آپ کو ان کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہوگا، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، کہہ دو ہم اللہ کے رنگ میں رنگ گئے، کہہ دو ہم اللہ کے رنگ میں رنگ گئے، اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے، اور ہم تو اس کی عبادت گزار ہیں۔ یہاں کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے جو حکم ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے سوا یعنی اللہ میں رنگ ہو جانا، اللہ کے عبادتوں میں مزے میں مزہ لانا، یہ خاص کر اولیاء کرام جو اللہ کے دوست تھے، انبیاء کرام، وہ اللہ کے حکم کو مانتے تھے، وہ اللہ کے رنگ میں رنگ گئے۔ اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے، یعنی کس کا حکم اللہ کے حکم سے بہتر ہے؟ کسی کا حکم نہیں ہے، اس لیے صرف اللہ کا حکم بہتر ہے۔ ہمیں اللہ کی عبادت میں رنگ ہو جانا چاہیے، مزے میں ہو جانا چاہیے، اس میں ہی مست ہونا چاہیے۔ جب ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم تو اسی کی عبادت گزار بن جائیں گے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، فرما دیں کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے، اور ہم تو خالصتاً اسی کے ہو چکے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم عالم ام اللہ ومن ازلم ممن كتم الشہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اے اہل کتاب، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے؟ فرما دیں کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب میں موجود ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو اس نے کمایا وہ اس کے لیے تھا، اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور تم سے ان کے اعمال کی نسبت نہیں پوچھا جائے گا۔ ان آیتوں میں یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنے اعمال اپنے کام آئیں گے، کسی کے اعمال ہمارے کام میں نہیں آئیں گے۔ اپنا ایمان اپنا کام آئے گا، کسی کا ایمان ہمارے لیے کام نہیں آئے گا۔ وہ بھی اللہ کے بندے تھے، یہ بھی اللہ کے بندے تھے، تو یہاں پر ایک دوسرے پر ہمیں تاکید نقطہ چینی نہیں کرنا ہے۔ تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ان کے اعمال ان کے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم تو خالصتاً اس کے لیے اللہ کے ہو چکے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو تم کماؤ گے، ایک جماعت تھی جو گزر چکی، وہ اس نے کمایا وہ اس کے لیے تھا، جو وہ نیک اعمال کرے تھے وہ ان کے تھا۔ اب جو ہم ہے موجود، جو ہم نیک اعمال کریں گے وہ ہمارے لیے ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی تھی، وہ اس نے کمایا وہ اس کے لیے تھا، اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور تم سے ان کے اعمال کی نسبت نہیں، یعنی ان کے اعمال سے ہمارے اعمال لنک اپ نہیں ہے، نسبت نہیں ہے۔ یہاں کسی کے اعمال کسی کے کام نہیں آئیں گے، اپنے اعمال ہمارے لیے کام آئیں گے۔ اس لیے ہمیں دوسروں پر نقطہ چینی کرنے کے یا دوسری امت کے اوپر نقطہ چینی کرنے سے پہلے اپنے اعمال کا جائزہ ہم خود لینا ہے، اور اپنے اعمال کی پوچھ ہمیں ہی دینا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں کسی اور کی نقطہ چینی سے بچنا چاہیے۔ یہاں پر الحمدللہ پہلا پالا مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلی نشست میں دوسرا پارا شروع ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کی بارگاہ میں یا اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہم نے جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ اس ماہ رمضان کے صدقے سے، اس ماہ رمضان کے دوسرے عشرے کے صدقے سے یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو 5 وقت نمازی
نمازوں پر قائم کرنے توفیق نصیب فرما دے، نمازوں کو 5 وقتہ نمازی با جماعت کے ساتھ پڑھنے توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو جھوٹ، بغض، کینہ، کبت، تمام برائیوں سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ اس ماہ رمضان کے صدقے سے، اس فیضان قرآن کے صدقے سے ہم سب کو یا اللہ فیضان فرما دے، قرآن کا فیضان ہم سب کو عطا فرما دے۔ یا اللہ اس قرآن کے سمجھنے کے صدقے سے ہمارے دلوں پر یا اللہ زنگ کو دور فرما دے، ہمارے دلوں کے میل کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں پر نور عطا فرما دے، قرآن کو آسان فرما دے، قرآن کو آسان کر دے، سمجھنا آسان کر دے، اس پر عمل کرنا آسان فرما دے۔ یا اللہ اس ماہ رمضان کے صدقے سے جو کوچ کر گئے ہیں تمام کی مغفرت فرما دے، تمام کے خبر کے عذاب کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو زمینی فتنوں سے، آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما دے، آنے والے نئی وباؤں سے محفوظ فرما دے، تمام بیماریوں سے محفوظ فرما دے، تمام بیماریوں سے محفوظ فرما دے۔ جو بیمار ہے تمام کو شفا نصیب فرما دے، جو پریشان حال ہے تمام کو پریشان عطا فرما دے، جو یا اللہ قرضے میں مبتلا ہے تمام کو غیبی امداد فرما دے۔ یا اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما دے، اس سننے کو قبول فرما دے۔ یا اللہ دکھاوا ریاکاری سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہم نے جو نیک سوچ لے کر آگے بڑھے ہیں یا اللہ اسے پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، پیارے حبیب کے صدقے سے ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم سب کو سنت محمدیہ پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو دعائیں مانگی ہے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے قبول فرما دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بتے یا اللہ اسے بھی عطا فرما دے، اور جنہوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کے نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ یہاں پر تشریف فرما سبھی حاضرین کے اور جو سامعین سن رہے ہیں تمام کے نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے، دین و دنیا میں کامیابی نصیب فرما دے، جو کما رہے ہیں تمام کو حلال رزق عطا فرما دے، حرام سے محفوظ فرما دے، اور ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے، ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔